افضل پانی کون سا ہے کہ آب کوثر ہے یا آب زمزم ہے؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آب زمزم افضل ہے، کیونکہ شب معراج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک یہ آب زمزم سے دھویا گیا تھا۔ اگر آب کوثر افضل ہوتا، وہ بہتر ہوتا، تو فرشتے وہ لے کر آتے، کیونکہ فرشتوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آب زمزم کو لے کے آئیں یا آب کوثر کو لے کے آئیں، ان کے لیے تو دونوں کو لے کے آنا جو ہے وہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آب کوثر افضل ہے، کیونکہ آب کوثر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس لیے آب کوثر افضل ہے۔ وہ اس لیے افضل ہے کہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ آب زمزم کس کو عطا ہوا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو چیز عطا ہوئی ہے اس سے وہ چیز زیادہ افضل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ لیکن اہل محبت، اہل عشق، عشق حقیقی سے بہرور لوگ اور محبت الہیہ سے سرشار لوگ، جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت خاص ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں پانیوں سے افضل پانی وہ پانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا۔ تو یہ اپنی اپنی محبت، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، لیکن اہل محبت نے اس چیز کو جو ہے وہ افضل کہا جو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ، کہ انگلیوں کو ایسے کیا، سامنے کیا اور انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور صحابہ کرام نے جی بھر کر وہ پانی بھرا، پیا۔ کتنے خوش قسمت لوگ تھے وہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی کو پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی کو صحابہ نے پیا، کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ سفر کی ابتدائی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہوئیں، اب اس کا آغاز ہونا ہے، سفر کا آغاز ہونا ہے۔ تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے روبرو سواری کے لیے براق کو پیش کیا گیا۔ آپ کے سامنے براق لایا گیا، جس کے اوپر زین بھی تھی اور لگام بھی تھی، زین اور لگام سے وہ آراستہ تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ اس کی خوشی تھی، خوشی سے وہ جھوما، اس نے شوخی دکھائی، اس کے اندر پھرتی پیدا ہوئی، ایکسائٹمنٹ ہوئی اس کے اندر، تھوڑا وہ اچھلنے لگا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر سوار ہونے کی خوشی کی وجہ سے وہ اچھل رہا تھا، اس کو ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ اب میرے اوپر دنیا کی سب سے اعلیٰ اور کائنات کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات جو ہے وہ میرے اوپر سوار ہوگی۔ تو اس خوشی میں وہ شوخی میں تھوڑا سا آیا اور اس نے تھوڑا سا ہلکی سی اچھل کود شروع کی، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام کو بارگاہ رسالت کے سامنے یہ حرکت جو ہے وہ آداب نبوت کے خلاف نظر آئی، براق کی یہ حرکت آداب نبوت کے خلاف نظر آئی، اور انہوں نے اس پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے تنبیہ فرمائی، اس کو ڈانٹا، اس کو تنبیہ فرمائی
یہ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے اور تجھے اس کی کیسے جرت ہوئی کہ تو نے یہ حرکت کی؟ یاد رکھ اے براق، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام، ان کے یہ الفاظ ہیں۔ اللہ کی قسم، یاد رکھ اے براق، اللہ کی قسم، جب تیری تخلیق ہوئی، جب تجھے پیدا کیا گیا، تجھے کسی ایسی ہستی کی سواری بننے کی سعادت نہیں حاصل ہوئی جو اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم کوئی ہستی ابھی تک تجھ پر نہیں بیٹھی۔ جب سے تیری تخلیق ہوئی ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع ذات ابھی تجھ پر بیٹھنے لگی ہے، اور تو ان کے سامنے اچھل کود دکھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سن کر، حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ ڈانٹ سن کر، یہ بات سن کر، وہ براق، اس کو بہت شرمندگی ہوئی، اور شرمندگی سے اس کو پسینہ آ گیا، اس کو ندامت ہوئی، اور ندامت سے اس کو پسینہ آ گیا، اور وہ ڈر گیا، خوف سے کانپنے لگا، اور ایک دم سے اس نے اپنے پیٹ کو زمین سے لگا دیا۔ ایک دم سے اس نے اپنے پیٹ کو زمین سے لگا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے، تو عزت اور احترام کے ساتھ ایک طرف سے رکاب جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تھام لی، اور دوسری جانب کی رکاب جو ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے تھام لی، اور تھوڑی دیر بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام خود بھی براق پر بیٹھ گئے، اور گائیڈ بن کر اس سفر کا آغاز فرمایا، اس سفر کی ابتدا ہوئی۔ یہ سفر کس طرف ہونا ہے؟ بیت المقدس کی طرف، اور پھر بیت المقدس میں وہاں حاضری، وہاں نماز، وہاں انبیاء سے ملاقات، حضرت آدم سے لے کر مختلف انبیاء سے وہاں ملاقات، وہاں ان کی تقاریر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر وہاں پہ ہوئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر اس سفر کا دوسرا حصہ، یہ زمینی سفر ختم ہوا، اور اس کے بعد پھر آسمانی سفر کی ابتدا ہوئی۔ تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم، اگلی دفعہ اس سے آگے زمین کا سفر جو ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوا، اور کن مرحلوں سے گزر کر آپ بیت المقدس پہنچے، اور وہاں پہ آپ نے جو معاملات کیے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور نماز پڑھائی، اور وہاں پہ محفل ہوئی، اور وہاں پہ تقاریر ہوئیں مختلف انبیاء کی، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہوئی، پھر اس کے بعد نماز ہوئی۔ تو انشاءاللہ یہ زمین کا سفر جو ہے وہ، اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ زمین کا سفر ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے، اور پھر تیسرا جو حصہ ہے وہ آسمانی سفر ہے، خلا کا سفر ہے، آسمانوں کا سفر ہے، عرش معلیٰ تک پہنچنا ہے، اور اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سمجھا، سیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر، اس کو سیکھ کر، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر آپ تمام بہن بھائیوں کا کہ آپ نے بیٹھ کر اس بات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔